السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ زی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے نہایت ہی گرامی قدر قاری عثمان الشحات صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی توجہ اور شوق کے بعد مسجد خالد بن ولید کی انتظامیہ کی دعوت پر پہلی دفعہ بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی دل نشیں کشادہ مسجد میں آپ کے روشن چہروں کی زیارت نصیب ہوئی۔ استاذ القراء شمس القراء قاری اکمل شہین صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی، انہوں نے بڑی ہی خوبصورت تلاوت نماز مغرب میں بھی فرمائی ہے اور بعد میں ہمیں حدر بھی سنایا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ میرے اور آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے الحمدللہ کہ ہم مسجد والے ہیں، قرآن والے ہیں، مدرسے والے ہیں، ذکر والے ہیں۔ اس پر آپ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں آپ نے یہ بار بار پڑھا ہوگا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہم اولاد کا شکر ادا کرتے ہیں، پلاٹ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ تلاوت کلام پاک کا سننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر بھی آپ اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کو سننے والا بنایا۔ بڑی بڑی عقلوں والے، بڑی بڑی شکلوں والے، پیسے روپے والے برائی کے اڈوں پر ہیں، مسجد میں آنے کا نام نہیں لیتے۔ آپ ان کا نماز کا کہیں، قرآن کا کہیں، درجنوں بہانے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور آپ خاموش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدرسے والا بنایا، مسجد والا بنایا، قرآن والا بنایا، نماز والا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں صدق دل سے آمین کہیے۔ اللہ تعالیٰ آخری دم تک یہ اپنا فضل ہم پہ رکھتے ہوئے ہمیں کل قیامت والے دن بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ میں بڑے ہی اختصار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے چند قیمتی گزارشات آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بلا شبہ یہ درس قرآن و حدیث بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ زیادہ کہہ لیں کہ میں آپ کو ایک مصروفیت دینا چاہتا ہوں، آپ کو ایک لائن دینا چاہتا ہوں، ایک منہج دینا چاہتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر بہت جلد میں اپنی بات اور فکر آپ تک منتقل کر سکوں۔ میرے سامنے قرآن پاک کا 30واں پارہ ہے، 94 نمبر سورت ہے، اور سورت کا نام ہے سورۃ الشرح۔ اس سورت کے 3 نام ہیں، اس کو سورۃ الشرح، سورۃ الانشراح اور سورۃ الم نشرح، 3 نام ہیں اس سورت کے۔ ایک رکوع ہے اس کا اور 8 اس کی آیتیں ہیں۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس سورت کی مختصر تفسیر 2 انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ ویسے اس سورت کے تقریباً 102 حرف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 102۔ اور جو بندہ یہ 8 آیتیں 102 حروف میکسیمم زیادہ سے زیادہ 25 سیکنڈ کہہ لیں، آدھ منٹ کہہ لیں، آدھ منٹ میں یہ سورۃ الشرح 8 آیتیں پڑھتا ہے، 102 حروف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کم از کم 1020 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اچھا جی، اس صورت میں بڑے کمالات ہیں،
اور بڑے شاندار اس صورت کے موضوعات ہیں۔ تو آئیے میں بڑے ہی اختصار سے پہلے اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، پھر بڑے ہی اختصار سے دو انداز سے میں اس کی تفسیر تھوڑی تھوڑی کرتا ہوں، پھر جو میں آپ کو فکر دینا چاہتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے لیے انشاءاللہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ مجھے 30-35 منٹ چاہیے، زیادہ وقت نہیں چاہیے، آپ کی بس توجہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کشادہ کر دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ کیا لم نہیں، نشرح ہم نے کشادہ کر دیا، لکا آپ کے لیے، صدرکا آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ الاستفہام اذا دخل علی النفی قررہ، اس کو ہم کہتے ہیں فن کی زبان میں استفہام تقریری، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ بلا شبہ کیا ہے، اس بات میں کوئی شک؟ دوسری آیت آپ ساتھ ملا لیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے لیے کافی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا شرح صدر کر دیا، آپ کا سینہ کھول دیا، فراغ کر دیا، سینے کی گھٹن کو ختم کر دیا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یقیناً کیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔ وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا عَنْكَ آپ سے، وِزْرَكَ آپ کا بوجھ۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ الَّذِي، وہ بوجھ، أَنْقَضَ جس نے توڑ دیا تھا، ظَهْرَكَ آپ کی کمر کو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے بعد نہیں۔ ایک چیز پہلے ہوتی ہے اور ایک اس کے بعد ہوتی ہے، بعد نہیں ہے، فرمایا بالکل تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جہاں تنگی ہے نا کسی مسلمان پر، وہ اچھی طرح یقین کر لے کہ بالکل اس کی دائیں جانب آسانی کھڑی ہے، لیکن فی الحال اس کو نظر نہیں آ رہی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، اپنے آپ کو تھکائیں۔ فن سب کا معنی ہے کمر بستہ ہو جائیں، تھکائیں اپنے آپ کو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف اپنے دل کو لگائیں، اور اپنے رب کی طرف ہی توجہ رکھیں، اپنے رب کے ساتھ لو لگائیں، اپنے رب کی طرف رغبت کریں، اپنے رب کا شوق رکھیں۔ دیکھ لیں میں نے زیادہ سے زیادہ 2.5 منٹ میں ترجمہ کر دیا ہے۔ اب اس کی پہلی تفسیر توجہ سے سنیں، کیونکہ اس میں لکا، صدرہ کا، ان کا، وزرہ کا، زہرہ کا، لکا، ذکرہ کا، فن سب، فرغب، یہ نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ تو پہلی تفسیر میں کرتا ہوں کہ اس حدیث کے اور اس آیت کے مخاطب ہیں امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب پہلی تفسیر ذرا سنیں توجہ سے۔ الم نشرح لک صدرک، اے ہمارے حبیب علیہ السلام، کیا ہم نے آپ کا سینہ فراخ نہیں کر دیا، کشادہ نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا؟ تو کوئی شک نہیں رسول پاک علیہ السلام کا شرح شرحا حسیا و معنویا، جسمانی طور پر بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، زمزم کے ساتھ دھویا گیا اور علم و حکمت کے ساتھ بھرا گیا۔ رسول پاک علیہ السلام کا سینہ پاک یہ 2 دفعہ چاک ہوا ہے، ایک بچپن میں اور ایک معراج کے موقع پر۔ بعض تیسری دفعہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، بعض چوتھی دفعہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ روایات پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی۔
شق صدر یعنی آپ کے سینے کو چاک کر کے زمزم سے اس کو دھویا جانا اور علم و حکمت سے بھرا جانا، یہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں 2 دفعہ واقعہ ہوا ہے۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا، آپ کے سینے کو نہیں کھولا، فراغ کیا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کی گھٹن ختم کر دی، انقباض ختم کر دیا، اس کو علوم اور معارف کے ساتھ ہم نے بھر دیا، شرح صدر کر دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔ اب یہ توجہ کے ساتھ سن لیں کہ نبی علیہ السلام کا کون سا بوجھ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ اس بارے میں صرف میں 2 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو رسول پاک علیہ السلام کے دل میں یہ بہت بڑا بوجھ تھا کہ میرے ہم وطن قریش مکہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہیں۔ بڑا بوجھ تھا، بڑی تکلیف میں آپ رہتے تھے شرک کی وجہ سے، اور ہر وقت رسول پاک علیہ السلام اس پہ غور و خوض کرتے رہتے تھے کہ کس طرح میں اپنے ہم وطنوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو شرک سے باہر نکالوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید دے کر، قرآن دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو بوجھ تھا، اللہ پاک نے اس بوجھ کو ختم فرما دیا۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا، تو وہ گھڑی بہت زیادہ مشقت والی گھڑی ہوتی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اگر آپ اونٹنے پہ سوار ہوتے تھے تو اونٹنی وحی کے بوجھ کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتی تھی، اور آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، اور بڑی کوشش ہوتی تھی، بڑا بوجھ سمجھتے تھے نبی علیہ السلام کہ میں نے آیتوں کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، ابھی یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ قیامہ میں کہ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وحی کو یاد رکھوانا اور آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ کے جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا۔ یعنی رسول پاک علیہ السلام اتنے پریشان ہوتے تھے نا شرک دیکھ کر، خرافات دیکھ کر، کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ گویا کہ کمر ٹوٹ چکی۔ میں آپ کو اس کی پنجابی میں مثال دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ کسی بڑے صدمے میں ہوتا ہے نا، میں خود لوگاں نو ویکھیا، مینوں آ کے آندے شیخ صاحب ایس صدمے نے تے میرا لک ہی بھن دیتا ہے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند تھے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کہ رسول پاک علیہ السلام ہمہ وقت اسی سوچ میں رہتے کہ میں نے اپنی امت کو، اپنے ہم وطنوں کو، قریش مکہ کو شرک سے کیسے نکالنا۔ تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ قریش مکہ نے آپ کا نام مٹانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں رسول پاک علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے، عیسائی مذہب ہے، اس نے بھی سب سے پہلے رسول پاک علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ تو آگے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ مکی دور ختم ہو جائے گا، تنگی کا دور ختم ہو جائے گا، اللہ پاک آسانی عطا کرے گا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور دیکھ لے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں تنگی آئی، بڑی بڑی تنگی آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر بڑی بڑی خوشحالی بھی عطا فرمائی، اسودگی بھی عطا فرمائی، آسانی بھی عطا فرمائی، مدینے کی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ تو فرمایا بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو کمر بستہ ہو جائیں، تھکا دیں اپنے آپ کو۔ یہ ذرا تھوڑی سی نا آپ توجہ رکھیے، اس کا کیا معنی ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکا دیں۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ فرض پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو نوافل میں اپنے آپ کو تھکا دیں، سنتوں میں اپنے آپ کو تھکا دیں، دعا میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ جب آپ چاشت پڑھ کر فارغ ہو جائیں، فرائض پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو قیام اللیل تہجد میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔
یا دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب آپ دعوت کے کاموں سے فارغ ہو جائیں فَإِذَا فَرَغْتَ أَيْ مِنْ أُمُورِ الدَّعْوَةِ، دعوت کے کاموں سے جب آپ فارغ ہو جائیں فَانْصَبْ، پھر اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو میرے سامنے تھکاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے ساتھ ہی لو لگاؤ اور اپنے رب کی ہی رغبت رکھو، چاہ اپنے رب کا ہی رکھو، دھیان اپنے رب کی طرف ہی رکھو۔ تو یہ ہے اس کی پہلی تفسیر، تو اس کا ماشاءاللہ ترجمہ بھی ہو گیا۔ پہلی تفسیر کے جس کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ بھی ہو گیا۔ اب ہے دوسری اور آخری تفسیر، اس کے بعد انشاءاللہ میں بات ختم کر دوں گا۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اس سورت کا میرے اور آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بڑی نئی چیزیں اس حوالے سے اس سورہ کی روشنی میں انشاءاللہ سننے کو ملیں گی۔ ایک دفعہ دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غور کرنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کے سینے کو؟ تو شرح صدر کون کرتا ہے؟ اللہ۔ سینے اللہ کھولتا ہے، ہچکچاہٹ جو ہوتی ہے نا یہ اللہ ختم کرتا ہے۔ تو آپ کے لیے اس صورت میں سب سے پہلا پیغام یہ ہے، یہ پلے باندھ لیں۔ واللہ اگر میں یہ پہلی بات کر کے درس ختم کر دوں تو میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں نے سفر کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ آج کے بعد اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر دیں کہ رب شرح لی صدری، اے میرے اللہ میرا شرح صدر فرما دے اور اللہ تعالیٰ میرے سینے کو نور کے ساتھ بھر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ شرح صدر جو ہے نا، سینے کی ہچکچاہٹ کا ختم ہونا، سینے کی گھٹن کا ختم ہونا، انقباض کا ختم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بیٹے مانگیں، پلاٹ مانگیں، سب کچھ مانگیں، یہ میرا جملہ یاد رکھنا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر نہیں نا عطا فرمایا، اللہ پاک نے سینے کی کشادگی عطا نہیں فرمائی، سینے کو نور سے نہیں بھرا، تو آپ کو کبھی بھی ان چیزوں کے ساتھ قرار نہیں مل سکتا۔ تو ہمیشہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر عطا فرما، میرے سینے کو نور کے ساتھ بھر دے۔ یقین کریں میں نے بڑے بڑے غرباء لوگ دیکھے ہیں، میرے طرف دیکھنا، سادے مرادے لوگ دیکھے ہیں، حاجی صاحب کچھ نہیں ان کے پلے، لیکن اس قدر اللہ پاک نے ان کو غربت میں بھی شرح صدر عطا کیا ہوا ہے کہ اللہ کی قسم محلات میں شہزادے اتنے سکھی نہیں ہیں جتنے وہ غریب لوگ سکھی ہیں۔ غربت میں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا کر دیا، سینہ کھول دیا، نور سے بھر دیا، سینے میں اللہ نے وسعت رکھ دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دین پڑھایا ہے، بڑا غور کیا۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی مانگنے والا میرے اور آپ کے لیے سب سے قیمتی خزانہ ہے تو وہ شرح صدر ہے۔ دیکھ لیں سینوں میں کتنی گھٹن ہے، ایک جماعتی کی دوسرے جماعتی کے بارے میں، ایک رشتہ دار کی دوسرے رشتہ دار کے بارے میں۔ تو یہ جو سینے کی گھٹن ہوتی ہے یہ زندگی کو تنگ کر دیتی ہے، زندگی کو بے چین کر دیتی ہے۔ ادھر دیکھیں کشادہ دل انسان بنے، اور بھائی آپ تو کافروں کا بھلا کرنے کے لیے آئے، آپ تو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ میرے سینے کے گھٹن کی وجہ سے میرا باپ بھی پریشان ہے، میری ماں بھی پریشان ہے، میری بیوی بھی پریشان ہے، میرے رحم کے رشتہ دار بھی پریشان ہیں۔ اور بھائی آپ کینسر کی بات کرتے ہیں، آپ بیماریوں کی بات، سب سے بڑی بیماری یہ سینے کی گھٹن ہے۔ رب اشرح لی صدری، یہ سجدے میں رو رو کے پڑھا کرے، آخری تشہد میں بار بار پڑھا کرے، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول، اس کی تنگی ختم کر۔ اللہ کی قسم جس دن اللہ تعالیٰ نے سینے کی تنگی کو ختم کر دیا، آپ کی زندگی کی طریق راتیں بھی روشن ہو جائیں گی۔ اس وقت امت مسلمہ میں آپ اس کو عذاب کہہ لیں، سب سے بڑا جو اس وقت عذاب ہے نا ہمارے آپس میں، وہ سینے کی تنگی ہے کہ ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ سچ بولنا، ہم کسی کی عزت برداشت
ہم 2 منٹ کے لیے کسی بندے کی عزت کو سننا پسند نہیں کرتے، یعنی سینہ اتنا تنگ ہے. اگر حضرت قاری صاحب میرے بارے یا میں قاری صاحب کے بارے یا آپ حاجی صاحب کسی صاحب کے بارے میں تو 2 منٹ خیر کے کلمے کہہ لینا، بس میرے اندر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، میرا سینہ کڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو اس کے لیے خیر کی باتیں کر رہا ہے، تو میں کوئی ویک پوائنٹ کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤں نا؟ آپ آزما کے دیکھ لیں بھئی، سینے کی تنگی یہ بربادی ہے. اگر سینے میں ظلمت ہو، اندھیرا ہو تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے. دیکھیں نا ماشاءاللہ نور ہے، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں اور میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، اور اگر یہ ساری لائٹس بند ہو جائیں تو اتنا کشادہ جو حال ہے یہ تنگ ہو جائے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا. تو چلیے جی، میں نے پہلی بات ماشاءاللہ مکمل کر دی ہے. جو آپ کو پیغام دینا تھا میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا کہ زندگی میں درجنوں معاملے بگڑتے ہیں سینے کی تنگی کی وجہ سے، سینے کی گھٹن کی وجہ سے. فراخ دل بنے، کشادہ دل بنے، اللہ سے شرح صدر مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو شرح صدر عطا فرما. اللہ پاک نے اتنے خزانے ہمیں دیے ہیں، اللہ ہمیں سینوں کی وسعت بھی عطا فرما. اللہ پاک ہمیں کشادہ دلی عطا فرما. تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کشادہ کیا آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ شرح صدر اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اگلی آیت وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، وہ بوجھ کے جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا. میرے پیارے بھائیوں، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی بھائی بیمار ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی بھائی غریب ہے، غربت کوئی بوجھ نہیں ہے، بیماری کوئی بوجھ نہیں ہے. ہزاروں حکمتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی. اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے تو بے اولاد ہونا یہ کوئی بوجھ نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑا بوجھ کون سا ہے؟ وہی بوجھ ہے رسول پاک علیہ السلام کی کمر پہ تھا. رسول پاک علیہ السلام کے سینے میں جو بوجھ تھا وہ کیا تھا؟ وہ شرک کا بوجھ تھا. رسول پاک علیہ السلام ہر وقت پریشان رہتے تھے شرک کی وجہ سے. مجھے بتائیں کہ آپ کے شہر لاہور میں کون سا ایسا محلہ ہے جس محلے میں شرک نہیں ہے؟ بر صغیر پاک و ہند میں، یعنی بھارت میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ان علاقوں میں سب سے زیادہ شرک ہے. اور یقین کریں اس وقت سب سے زیادہ طبیعت بوجھل اس لیے بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عرب اس وقت بڑی بری طرح فحاشی کی لپیٹ میں آ گیا. وہاں شرک تو نہیں، لیکن فحاشی نے اپنے پنجے اس قدر زیادہ گاڑ لی ہے کہ واللہ العظیم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میرے پیارے بھائیو، یہ ہمہ وقت آپ کو بوجھ محسوس کرنا چاہیے، اور اس بوجھ کو اتارنے کے لیے مساجد کے ساتھ ملنا چاہیے، اداروں کے ساتھ ملنا چاہیے، دروس کے ساتھ ملنا چاہیے. فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا. لیکن ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے جو جسمانی یا خاندانی یا مالی نقصان ہے یہ بوجھ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی زمین پر جو بڑھتا ہوا شرک ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم پریشان نہیں، فحاشی کی روک تھام کے لیے پریشان نہیں. میرے پیارے بھائیو، جہاں آپ نے شرح صدر کی دعا کرنی ہے وہاں آپ یہ دوسری دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی زمین سے شرک کا خاتمہ فرما، اللہ تعالیٰ اپنی زمین سے فحاشی کا خاتمہ فرما. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ، یہ بھی ایک بہت بڑا روگ ہے جی. اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا. سارے بھائی میرے طرف دیکھ کے مجھے بول کے بتائیں، ذکر بلند کون کرتا ہے؟ جو بندہ خود بڑا بننا چاہے مجھے بول کر بتائیں وہ بڑا بن سکتا ہے؟ بلکہ جو بندہ اپنے القاب خود لکھتا ہے نا، میری طرف دیکھنا، جو بندہ اپنے القاب خود لکھتا ہے نا، خود بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے نا، خود اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے نا، واللہ العظیم وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ پہلی عزت بھی کھو جاتا ہے.
یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ شرح صدر بھی اللہ کرتا ہے، بوجھ بھی اللہ اتارتا ہے، رفع ذکر بھی اللہ کرتا ہے، ناموں کو بلند بھی۔ میں کسی وقت جب یہ ٹکڑا پڑھتا ہوں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام میں جس قدر زیادہ شدت و تواضع جتنی عاجزی نبی علیہ السلام میں تھی، واللہ العظیم کسی دوسرے آدمی میں نہیں تھی۔ نہ آپ اپنے کے لیے قیام پسند کرتے تھے، نہ استقبال پسند کرتے تھے، نہ اگر آپ کی موجودگی میں کہا جاتا نا کہ فلاں نبی سے آپ زیادہ فضیلت والے ہیں، نبی علیہ السلام اسی وقت روک دیتے تھے۔ قریش مکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا آپ کے نام کو نیچا کرنے کے لیے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے اپنے اللہ کے سامنے جتنی زیادہ تواضع کی ہے، مل کے بولیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اس قدر زیادہ۔ یہ آپ نا ایک دوسری بڑی اہم بات پلے باندھ لیں، یقین کریں یہ ناموں کو اونچا کرنے کے جھگڑے ہیں ہر گھر میں، ہر جماعت تنظیم میں۔ اگر آپ واقعتاً نام کی بلندی چاہتے ہیں نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا نام روشن ہو جائے تو ایک حدیث پلے باندھ لیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا مَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جاتا ہے یا اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اپنے باپ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، بیٹا ادھر دیکھ۔ باپ کو آنکھیں دکھانے سے تو کبھی بیٹے بلندی نہیں ملتی، استاذ کو آنکھیں دکھانے سے تو کبھی بلندی نہیں ملتی، خود میں کرنے سے تو کبھی بلندی نہیں ملتی، یہ تو بربادی ہے۔ راز کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنے آپ کو جتنا چھپانے کی کوشش کریں گے، جتنا سائیڈ پہ لگانے کی کوشش کریں گے، جتنا اپنے آپ کو نیچا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر زیادہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزت عطا کر دے گا۔ اور سنیے اگلی آیت، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سینے ہم کھولتے ہیں اور بوجھ ہم اتارتے ہیں۔ مل کے بولو اگر اللہ بوجھوں سے نہ اتارے تو کوئی بوجھوں سے نکال سکتا؟ بوجھ اللہ اتارتا ہے۔ جب آپ یہ آیت پڑھیں تو ساتھ یہ بھی ٹکڑا پڑھ لیا کریں، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اللہ مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے پہلی امتوں پہ ڈالے، اللہ مجھ پہ بیٹی کا بوجھ نہ ڈالنا، مزوری کا بوجھ نہ ڈالنا، بیماری کا بوجھ نہ ڈالنا، اللہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو میں نہیں اٹھا سکتا۔ صحیح مسلم کی کتاب الایمان رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کے اللہ کو کہتا ہے نا مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو میں نہیں اٹھا سکتا، اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، میرے بندے تو نے جیسے کہا میں تیرے رب نے ویسے ہی کر دیا۔ میں نے دیکھا پردے میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین کے لیے شاندار وظیفہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں۔ سنن میں پڑھا کریں، سنتوں میں پڑھا کریں، نفلوں میں پڑھا کریں، چلتے پھرتے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھا کریں، اللہ زندگی کے سب اندھیرے ختم کر دے گا۔ تو فرمایا سینہ فراخ ہم نے کیا، بوجھ ہم نے اتارا، اللہ فرماتے ہیں نام کو بلند ہم نے کیا۔ اگلے ٹکڑے میں ارشاد ہوا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ اگر بیماری ہے تو میں شفا عطا کروں گا، تنگی ہے تو میں خوشحالی عطا کروں گا، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور شرک کرنے والوں اور تمہیں اللہ کی تسلی پہ کوئی یقین نہیں، اور باپ تسلی دے دے تو مطمئن ہو جاتے ہو، ماں تسلی دے دے تو مطمئن ہو جاتے ہو، اور معذوری والو، بیماری والو، تنگی والو، کوئی بھی پریشانی ہے تمہارا رب تقریر کے ساتھ بار بار کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔
سادہ لفظوں میں ان آیتوں سے آواز پتہ کیا آتی ہے؟ اور میرے بندے کہیں شرک کر کے دونوں جہان برباد نہ کر لینا، غفلت میں پڑھ کے دونوں جہان برباد نہ کر لینا۔ اگر آج تنگی ہے تو آسانی ساتھ کھڑی ہے۔ بس ہوتا یہ ہے کہ ہمیں آسانی نظر نہیں آتی۔ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، باقی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ یہ جملہ تھوڑا سا توجہ سے سن لیں، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ترجمہ ذرا مل کے کریں، تنگی کے۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ آسانی اللہ دنیا میں دے دے یا آنکھیں بند کرنے کے بعد دے دے۔ اچھا آپ مجھے یہ مل کر بتائیں، آسانی کی دنیا میں زیادہ ضرورت ہے یا مرنے کے بعد زیادہ ضرورت ہے؟ ہماری کئی مائیں، ہمارے کئی بزرگ اگر کسی بیماری میں ہیں، کسی تنگی میں ہیں، یقین کریں اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے بندے تک گرم ہوا پہنچے۔ وہ اگر نمازوں کے باوجود، ذکر کے باوجود کہیں کوئی تنگی ہے تو یہ اللہ کی دوستی کے رنگ ہیں۔ پتہ ہی نہیں اس وجہ سے اللہ آپ کے کتنے درجے بلند کرتا ہے، آپ جانتے ہی نہیں اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو میں حدیث سناتا ہوں۔ آج جناب فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بالا خانے، مہمان خانے تیار کیے جو نوافل سے نہیں ملتے، جو تلاوت سے نہیں ملتے، جو حج روزے سے نہیں ملتے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، رب بھی کرتے تھے، ازمائشیں آتی تھیں، صبر کرتے تھے۔ اس صبر کے صلہ میں اللہ پاک ان کو جنت کے وہ بالا خانے عطا کرے گا۔ یہ جامع ترمذی میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غالباً زور کی نماز پڑھ رہے تھے تو غشی کھا کر وہ صف میں گر گئے۔ منافقین قریب سے گزرے تو وہ کہنے لگے دیکھو جی یہ رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک وقت کی روٹی ملتی نہیں اور کہتے ہیں ہم رب کی عبادت کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے سلام پھیرا اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا کر ابھی تمہیں دکھا دینا کہ اس تنگی میں جتنے یقین کے ساتھ تم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر اللہ پردہ اٹھا کے تمہیں یہ دکھا دے کہ اللہ پیار کتنا کرتا ہے، جزا کیا دے گا، لَدَعُوتُمُ اللَّهَ أَن يَزْدَادَكُمُ اللَّهُ فَقْرًا وَحَاجًا، تو تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنا شروع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے فقر میں بھی اضافہ کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری غربت میں بھی اضافہ کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں میرا ایک جملہ یاد رکھنا، اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ آپ کا اللہ، بیٹا جملہ سننا، یہ کمبل اوڑھ کے کہیں سو نہیں گیا۔ تمہارا رب حی ہے، تمہارا رب قیوم ہے، تمہارا رب سمیع ہے، تمہارا رب بصیر ہے۔ آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں جو خیالات اور جذبات کی خراش بھی آتی ہے وہ بھی تمہارا اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو اگر آپ کے کو من پسند مطالبے پورے نہیں ہو رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی محبت آپ سے روٹھ گئی ہے۔ یہ رسم دنیا ہے، یہ نظام دنیا ہے، یہ دار الابتلاء ہے۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ لو جی میں دعا کرتا ہوں ذرا محبت سے آمین کہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس تسلی پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو جی گل ہی ختم ہو گئی جو اللہ پاک نے کہہ چھڑیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ۔ اچھا میں نے یہ سورت کا ترجمہ آپ کو کیوں سنا رہا ہوں، تفسیر کیوں سنا رہا ہوں؟ میں نے سلف صالحین سے پڑھا ہے حالات کی بہتری کے لیے اور کمالات کو حاصل کرنے کے لیے اور آگے سے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے جو سلف صالحین تھے وہ سورت علم نشرہ کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ بڑی تسکین ملتی ہے جب بندہ یہاں آتا ہے نا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ساتھ آیت کا ترجمہ سننا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ دعوت کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے آپ کو تھکائیں۔ آپ کے لیے اس میں پیغام یہ جب آپ دکان بند کر کے آئیں، کاروبار بند کر کے آئیں، پھر اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں تھکایا کریں۔
ہمارے ہاں بالکل الٹی گنگا بہ نکلی ہے. ہم کہتے ہیں جی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں تھکا ہوا ہوں. شام کے اذکار کیوں نہیں پڑھے؟ جی میں تھکا ہوں. اللہ تو کہتے ہیں فن سب، اپنے آپ کو تھکائیں. پر جب آپ فارغ ہو جائیں فن سب، تو فرمایا اپنے آپ کو تھکائیں. آپ کوشش کر کے 24 گھنٹوں میں سے نا کو آدھ گھنٹہ کو پون گھنٹہ نکالیں جس میں آپ اپنے اللہ کے حضور خود کو پیش کیا کریں. پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیں، مشقت میں ڈالیں. اس کی تفسیر میں کر سکتا ہوں، کافی روایات ہیں، صرف ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رات کا وقت تھا، رسول پاک علیہ السلام میرے بستر پہ موجود نہیں تھے. میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا. تلاش کرتے کرتے میں نے کیا دیکھا کہ نبی علیہ السلام سجدے والی جگہ پر، نماز والی جگہ پر سجدے کی حالت میں ہیں. وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ، آپ نے اپنے دونوں پاؤں گاڑے ہوئے ہیں اور سجدے میں روتے ہوئے اپنے اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بمعافاتک من عقوبتک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اعوذ بک منک لا احصی علیک ثناء کما انت اثنیت علی نفسک. اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری خوشی کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ میں تیری پکڑ سے، اللہ تیری محبت کی پناہ میں آتا ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تھکائیں. ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو دکانوں پہ تھکاتے ہیں، لائنوں میں تھکاتے ہیں، سروس میں تھکاتے ہیں. عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب آپ فارغ ہو جائیں فَانْصَبْ. اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَانْصَبْ. لفظ بولنے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہا ہے. فَانْصَبْ. ہمارے کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ وَانْصَبْ. واللہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، گھر برباد ہو گئے. تھوڑی سی فرصت ملی واٹس اپ، اور واٹس اپ نہیں بھائی، فن سب. نوجوانوں کا تو روگ ہی یہ ہے، جوان لڑکیوں کا روگ ہی یہ ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ قرآن میرے سامنے ہے، ہماری نوجوان نسل کا صرف روگ ہی یہ واٹس اپ ہے، سوشل میڈیا ہے. نجائز استعمال ہے، غلط استعمال. تھکاتے ہیں اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر تھکاتے ہیں. یہی زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے. آپ کو کسی نے غلط بتایا بیٹے کہ دبئی چلے جاؤ گے تو سکون مل جائے گا، UK چلے جاؤ گے تو سکون مل جائے گا. سکون اس میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. چلیں فن سب، یہ تو بہت بڑا درجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھکائیں. ایک چھوٹا سا سوال میں جامعہ مسجد خالد بن ولید میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری تو دیکھیں، کبھی ہم نے قیام کی حالت میں 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے، قل هو اللہ احد. کبھی ہم نے کوئی 500 دفعہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کوئی 100 دفعہ پڑھی ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب کو 200 دفعہ پڑھی ہو. کتنی خوبصورت قاری صاحب نے تلاوت کی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اے اللہ بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے. وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس میں آپ اتنی بات ہی سیکھ کر لے جائیں نا. اگر یہ رفع الیدین سنت ہے، اونچی آواز میں آمین کہنا سنت ہے، تو نفل نماز میں، سنت نماز میں ایک آیت کو بار بار پڑھنا اور کئی کئی گھنٹے پڑھتے رہنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے. اور بھائی یرانے میں اپنے آپ کو نہ تھکائیں. حاجی صاحب کو کسی پھٹے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی نائی کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی حلوائی کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، پورے محلے کی قیمتیں جاری ہیں. اب بھائی چھوڑیں عمران خان کو، چھوڑیں نواز شریف کو، ملک کی خیر مانگیں، جو بھی آئے خیر لے کر آئے. آپ دیکھیں کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم نے اپنے آپ کو تھکایا؟ آپ میں سے میں کئی بھائی ایسے کھڑے کرتا ہوں، یقین کریں 55 سال ان کی عمر ہے، لیکن ان کو قرآن پاک کی 55 سورتوں کا بھی ترجمہ نہیں آتا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور فرمایا اپنے دل کو اپنے رب کی طرف لگائیں، رغبت کرے، اللہ کی طرف بھاگے.
یہ کوئی نماز نہیں ہے، نیند آئی تو نماز گئی، دوست آئے تو، مہمان آئے تو نماز گئی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، توجہ سے سننا، 20 سال ہو گئے ہیں، آج تک مؤذن نے کوئی اذان ایسی نہیں کہی کہ میں اس کی اذان کہنے سے پہلے اللہ کے گھر میں نہ پہنچ چکا ہوں۔ حضرت سلیمان بن مہران الاعمش الکوفی فرماتے ہیں لم تفتنی الصلاۃ مع الجماعۃ منذ 40 سنہ الا مرۃ واحدہ، کہتے ہیں 40 سالہ زندگی میں ایک نماز میں نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میری امی فوت ہو گئی اور میں اپنی امی کے کفن دفن میں مصروف ہو گیا، اس وجہ سے میری عصر کی جماعت رہ گئی۔ 40 سالہ زندگی میں یہ میری ایک عصر کی نماز ہے جو میں نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے۔ حاجی صاحب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آخری باتیں کرنے لگا ہوں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تہجد پڑھتی، اشراق پڑھتی، رب رب کرتی، جب تھک جاتی تو مسجد نبوی میں دھاگا باندھ لیتی تھی، قیام کرتے ہوئے ایسے ٹیک لگا لیتی۔ رسول پاک علیہ السلام نے دھاگا دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا یہ دھاگا کس کا ہے؟ فرمایا سیدہ زینب ام المومنین کا ہے۔ تو فرمایا اتنے تکلف کی ضرورت تو نہیں ہے، ہمارے گھروں میں عورتوں کا روگ کیا ہے؟ مجھے لاہور میں ایک عورت دکھائیں جس کی مصلے کی طرف رغبت ہے اور وہ دکھی ہے۔ وہی عورت دکھی ہے جس کو چگلی کرنے کی عادت ہے یا چگلی سننے کی عادت ہے۔ کبھی کمزور ایمان عورتوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، گلے چھوڑیں، شکوے چھوڑیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، مصلی بچھائیں، اپنے اللہ سے باتیں کریں۔ میں چیلنج سے آپ کو کہتا ہوں یہ بات، مجھے پورے لاہور میں کوئی ایک عورت، میری ماں، میری بیٹی، میری بہن مجھے ڈھونڈ کے لا کے دکھائیں جو روزانہ قرآن شریف کے 2 سپاروں کا ترجمہ، 2 رکوع کا ترجمہ پڑھتی ہو یا 1 پارہ 1.5 پارہ قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہو اور دکھی ہو۔ اللہ جنتی نور کے ساتھ سینے منور کر دیتا ہے جن گھروں میں تلاوت ہے۔ ہمارے گھروں میں تلاوت اٹھ گئی ہے، وہ دادیاں گئیں، وہ نانیاں گئیں دنیا سے، جو فجر کی اذان سے پہلے پہلے یاسین بھی پڑھ لی، رحمان بھی پڑھ لی، 2 پارے بھی پڑھ لیے۔ اگر معززات پردے میں میری گفتگو سن رہی ہیں تو ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جب شادی ہو جائے، بالخصوص شادی کے بعد دوربینیں لگا کر جس گھر میں آپ آئی ہیں اس گھر کی خامیاں تلاش نہیں کرتے، اپنے فرائض ادا کریں، خاوند کو جی کریں، مصلی بچھائیں، اللہ اللہ کریں۔ یہ بچوں کا بہانہ کوئی دلیل تو نہیں، کچن کا بہانہ یہ دلیل تو نہیں، اس دلیل کی وجہ سے کل قیامت کے روز نجات نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ فرمایا جو بچے کے دودھ کا بہانہ بنا کر یا دکان کا بہانہ بنا کر ہمارے ذکر میں غفلت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دونوں جہان ہی برباد کر لیتا ہے۔ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث تھے، گھر میں 3 لوگ رہتے تھے، والدہ، ہمشیرہ اور ماں، اور رات کو انہوں نے 3 حصے میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ بھائی صاحب پہلے حصے میں ہمشیرہ بیدار ہوتی، قرآن پڑھتی، ذکر کرتی، نوافل پڑھتی، دوسرے حصے میں والدہ بیدار ہوتی، اور تیسرے حصے میں محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ بیدار ہوتے اور فجر تک نوافل پڑھتے رہتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ پوری رات گھر میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا تھا جس لمحے گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ ہمشیرہ فوت ہو گئی، پھر ماں بیٹے نے رات کو تقسیم کر لیا، پھر ماں بھی فوت ہو گئی، پھر اکیلے ہی رات کو بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے۔ ہمارے گھروں میں دیکھ لیں کیا ہے، کارٹون ہے، ڈرامے ہیں، آوارگی ہے، ہر ہاتھ میں فیس بک ہے۔ میرے پیارے بھائیو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کا معنی یہ ہے ان مذاق راتوں سے نفرت کریں، یہ جگت کے پروگراموں سے نفرت کریں۔ یقین کریں رغبت کی جگہ غفلت ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اہل غفلت کی مجلس چھوڑ دیں، جو اللہ یعنی سیاست کی باتیں کرتے ہیں، جو ہر وقت پیٹ جیب کا ہی سوچتے ہیں، پیٹ جیب کے علاوہ ان کو کوئی دوسری بات نہیں، ایسے دنیا داروں کی مجلسیں چھوڑ دیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ اور اصل میں نے آپ کو پیغام یہ دینا تھا، اب یہ سن لیں
کہ رمضان قریب آ رہا ہے. میں نے قرآن پاک کی 94 نمبر سورت علم نشرہ کا ترجمہ بھی کیا ہے، 2 طرح سے تفسیر بھی کی ہے. اس کی 8 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور 102 حرف ہیں. جو بندہ ایک دفعہ پڑھے اللہ کتنی نیکیاں دیتا ہے؟ 1020 اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے. اب آپ کی خدمت میں نے گزارش یہ کرنی ہے میرے پیارے بھائیوں، میری طرف دیکھو، قرآن ڈائری بناؤ. بھائیو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں قرآن کاپی بناؤ. نہ میں نے رہنا ہے نہ آپ نے رہنا ہے. جانے کے بعد ہمارے بچے کہیں یہ ہمارے ابو کی قرآن ڈائری ہے، یہ ہمارے ابو کی قرآن کاپی ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف ترجمہ لکھیں، ایک طرف عربی لکھیں. چلیں قرآن پاک کے 30 پاروں کو آپ نہیں لکھ سکتے تو 30ویں پارے کی سورتوں کو لکھیں. مائنڈ نہ کریں، ویسے میں بندے کھڑے کروں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ 30ویں پارے میں کتنی سورتیں ہیں. بتاؤ کتنے بوڑھے کھڑے کروں اور کتنے جوان کھڑے کروں جن کو کوئی علم نہیں ہے کہ 30ویں پارے میں کتنی سورتیں ہیں. کم از کم 30ویں پارے کی جو 36 سورتیں ہیں یہ تو کم از کم آپ ڈائری پہ لکھیں، کاپی پہ لکھیں، ایک ایک کا ترجمہ لکھیں، تفسیر لکھیں. قرآن ڈائری بنائیں، اچھے نشانات چھوڑ کے جائیں. ہم نے کئی مائیں ایسے دیکھی ہیں، کئی بزرگ ایسے دیکھے ہیں، جوان ایسے دیکھے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اللہ کا پورا قرآن لکھا ہے اور پورے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. ہمارے علماء کے علاوہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ شیخ صاحب آپ مجھ سے سوال کریں، میں 30ویں پارے کی 36 سورتوں کو آپ کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. علماء قراء کے علاوہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ اندر اتری ہو تو بندہ زنا کرتا ہے، بندہ غیبتیں کرتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے درس کا جو اصل ماٹو ہے، جو اصل مقصد ہے، خواتین سے بالخصوص میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں بہنوں، آپ کی تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بیٹیاں قرآن ڈائری بنا سکتی ہیں، بہنیں قرآن ڈائری بنا سکتی ہیں. قرآن کاپی بنائیں، اور جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا کے خزانے مانگتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگے. بوجھ اللہ اتارتا ہے، نام اللہ بلند کرتا ہے. تواضع اختیار کرے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں، اپنے رب کی طرف اپنی رغبت رکھیں. تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم سب کو قرآن دوستی نصیب فرما. اور اگر دیکھیں بالفرض آپ میں سے کئی بزرگ نہیں لکھ سکتے تو اپنی بہو سے لکھوائیں، اپنی بیٹی سے لکھوائیں، گھر میں بانجی بتیجی ہے اس سے لکھوائیں. فرض کر لیں اپنے اوپر قرآن ڈائری. جتنی ویرانی ہے یہ صرف قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے، قرآن کے ترجمے سے دوری، قرآن کی تفسیر سے دوری. ورنہ مومن قرآن پاک کی تلاوت سے کبھی سیر ہی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں یہ جو میں نے سورۃ الشرح اور سورۃ الانشراح یا سورۃ علم نشرح اس کا اختصار کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر جو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی میں ہمارے سینے فراغ فرما دے. اللہ ہمارے دل کی گھٹن ختم کر دے. ہمیں اللہ دشمنوں کا بھی خیر خواہ بنا دے. ہم تو اپنے ہمارے رویے سے پریشان ہیں، اللہ ہمیں جانوروں کا بھی خیر خواہ بنا دے. جتنے بوجھ ہیں اللہ تعالیٰ ختم فرما دے. اللہ دنیا میں بھی ہمارا نام بلند کرے، اللہ آخرت میں بھی ہمارا نام بلند کرے. اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی آسانیاں عطا فرمائے. بس ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تھکانا ہے. ابھی رمضان آئے گا، حاج صاحب آپ دیکھیں گے لاہور کی روٹین کا تو مجھے نہیں علم، فیصل آباد دائیں بائیں میں نے یہی دیکھا ہے کہ پہلی 4 راتیں ماشاءاللہ تراویح بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، 5ویں رات مسجد پھر ویران ہونا شروع ہو جاتی ہے. تھکائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور اپنی اللہ کی طرف رغبت کریں. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن ڈائری بنانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے. بہت میرا دل خوش ہوا ہے مسجد کو دیکھ کر، اور ماشاءاللہ جو یہاں پر دعوتی کام ہو رہا ہے اللہ جملہ منتظمین کے مال جان اولاد میں برکتیں فرمائے.
اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ یہ جو ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد ساتھ آسانی ہے، تنگی کے بس آپ نے تنگی کے دنوں میں ایک جملہ پڑھتے رہنا ہے، یہ مجھے آپ سنا دیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کوئی تعویذ ادھر دیکھیں، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے میں سلام پھیرنے سے پہلے آدھا گھنٹہ تشہد میں بیٹھے رہو، یا حی یا قیوم برحمتک، جس کو آپ کہتے ہیں نا ریج کے ساتھ پڑھو، سجدے میں ریج کے ساتھ پڑھو۔ سارے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے سنائیں، اور اگر آپ دوسرا جملہ ساتھ ملا لیں تو کیا بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے یہ جملہ دیا تھا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا داتا ہے، میں نے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا تھا، اب دکھ آ گیا، اب بھی شرک نہیں کروں گا اور کبھی شرک نہیں کروں گا۔ فرمایا جو یہ 2 کلمے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو آسانی عطا فرماتا ہے۔ دوسرا جملہ سنائیں مجھے، شرمائے نہ، پھر پڑھ کے سنائیں، سجدوں میں پڑھیں، آخری تشہد میں پڑھیں، اور اپنے اللہ پہ پورا یقین رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا آخرت کے سب خزانے نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سبحان سی ڈی سینٹر والے یوٹیوب پر انشاءاللہ آج کا پروگرام مل جائے گا۔ یہ ساتھی نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، دعا کریں اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور بلا شبہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ہمارے فلسطینی بھائی بہت تنگی میں ہیں، دعا کریں اللہ ان کو غلبہ نصیب فرمائے، پھر بولے اللہ ان کو غلبہ نصیب فرمائے۔ یہ جو موجودہ اسرائیل ملک ہے اللہ پاک اس کو تباہ و برباد فرمائے، صہیونی یہودیوں کا اللہ پاک ستیہ ناس فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل غزہ اہل فلسطین کی اپنے فرشتوں کے ساتھ نصرت فرمائے۔ حاجی صاحب نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، آپ دعا کر دیں اللہ گھروں میں خوشحالی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ اللہ ربنا لا نشرک به شیئا اللہ اللہ ربنا لا نشرک به شیئا۔ الہ العالمین اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، اللہ اس مسجد کو ہدایت کا سرچشمہ بنا، اللہ منتظمین کی محنتیں قبول فرما، اللہ ان کے خاندانوں میں دین کو غالب فرما، اللہ جو مرد و خواتین آئے ہیں آج کا سننا سنانا اللہ پاک ہدایت کا ذریعہ بنا، اللہ تعالی ہمیں قرآن دوست بنا دے، قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، اللہ قرآن پڑھ کر رونے والا بنا دے، اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں قرآن ڈائری بنانے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کو کاپیوں پہ لکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ سورۃ الشرح کی روشنی میں اللہ ہمارا سینہ فراغ کر دے، اللہ سینے کی گھٹن ختم کر دے، کم از کم ہمیں مسلمان بھائیوں کے بارے میں اللہ کشادہ دل بنا دے، معاف کرنے والا بنا دے، معافی مانگنے والا بنا دے، اللہ ہمارے سارے بوجھ اتار دے، اللہ قرضے کے بوجھ اتار دے، بیماریوں کے بوجھ اتار دے، شرک اور فحاشی کی وجہ سے جو مسلمان پریشان ہیں اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے ناموں کو اللہ بلند فرما دے، اللہ آسانیاں عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنی عبادت میں اپنا اب تھکانے کی توفیق عطا فرما دے، غفلت سے بچا، اللہ ہمیں رغبت نصیب فرما، اللہ ہمیں رغبت نصیب فرما، اللہ جتنے مرد و خواتین آئے ہیں ان سب کو رمضان کے عمرے نصیب فرما، بیت اللہ کے حج نصیب فرما، اور اللہ آج کا ہمارا یہ درس ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرما۔ آخر میں میرے بھائی پھر بد دعا کر دے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کا بیڑا غرق کر دے، اللہ تعالیٰ اگر ہم غفلت کا شکار ہیں تو اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کا بیڑا غرق کر دے، اہل غزہ کی مدد فرما، انزل علیہم سکینۃ من السماء، انزل علیہم ملائکۃ من السماء،
اللہم انصرہم نصرا عزیزا اللہم انصرہم نصرا عزیزا اللہم انصرہم نصرا عزیزا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے اللہ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے۔ اللہ زندگی رحمت والی دے دے، موت شہادت والی دے دے۔ اللہ وضو کی حالت میں موت دینا، خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اللہ موت کے وقت جنت کی زیارت نصیب فرمانا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ